اور اس کے لیے ایک اور چیز بھی سمجھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم ہمارے ارد گرد اسٹیبلش کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے شریعت بھیجی ہے نا، اس میں کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوانٹٹی کوالٹی ساری لکھ دی ہے، وہ جو ہم جس کو قدر کہتے ہیں، قدر اور قضا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے کہ اس کو کتنا، کیسا، کب اور کہاں ملنا ہے۔ ہمیں اس چیز کے لیے کوئی بہت زیادہ بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اسباب تو جو اللہ تعالیٰ نے صحیح بتائے ہیں وہ تو شریعت کا حصہ ہے، اس کو تو ہم نے لینا ہے، پکڑنا ہے۔ لیکن اصل یہ کہ جن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے نا، دل کی زندگی، اس دل کی زندگی کے اوپر ہم فوکس کریں، لیکن پھر ہم وہیں پہ دوبارہ سٹک ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ نیڈز اینڈ وانٹس کے فرق کو نہیں سمجھ رہے۔ مجھے یہ چاہیے، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا۔ نیڈز نہیں دیکھتے کہ نیڈ کیا ہے، میری باڈی کس چیز پہ سروائیو کرے گی۔ تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے ضرورت کا گھر بنایا نا۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متاع۔ متاع کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپرری یوز کی چیز، جیسے کوئی آپ کا ڈسپوزیبل کپ ہوتا ہے، آپ اس میں چائے کافی پیتے ہیں، بعد میں اسے پھینک بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی ایک دو دفعہ یوز کرتے ہیں، لیکن یو الٹیمیٹلی ہیو ٹو ڈسکارڈ اٹ۔ تو یہاں پہ ہماری پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم خواہشات کے مطابق چلیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ ہی ریسورسز ہمیں دیے ہیں، تو ہماری تمام خواہشات تو یہاں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ہم کہتے ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہاں رہتے ہوئے اپنی پرائرٹیز کو بہت زیادہ اسٹریم لائن کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی اسٹرینتھ کو دیکھنا ہوگا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت رکھی ہے۔ کبھی غور ہی نہیں کیا، پتہ بھی نہیں ہے، گھر والوں سے بھی ڈانٹ پڑتی ہے، اسکول کالج جاتے ہیں وہاں پہ بھی جوتے ہی پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ یو آر ورتھ لیس، اور ہم اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھ بھی بہت زیادہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو کوئی اتنا شاندار تو نہیں بنایا، ہم نے اپنی زندگی کو خرابی کی طرف ہم لے کے گئے، ہم سے وہ چیزیں مینج نہیں ہو رہی۔ تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس سفر میں میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ اللہ نے آپ کو کیوں اس ٹائم زون میں، اس جگہ پہ، یہاں پہ رکھا، اس گھر میں رکھا، یہ ایجوکیشن دی، اور پھر یہ پڑھنے کا موقع دیا، قرآن پڑھنے کا موقع دیا، حدیث کو سمجھنے کا موقع دیا۔ اور یہ کچھ جانتے ہوئے یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو میک اے اسٹریٹجک پلان فار یور سیلف۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس مجھے ویسے بڑا مزہ آتا ہے کلاس میں اور میں بس سنتی رہتی ہوں، لیکن میرے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ نہیں، مجھے اپنے لیے پراپر پلاننگ کے ساتھ جو ہے چلنا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ڈیزائرز جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حد بندی کر دی ہے، وہ اپنے اندر رکھنی ہے۔ کچھ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں وہ ایکسٹریملی ڈرائی پرسنالٹی کے بن جاتے ہیں، اتنی ڈرائی پرسنالٹی ہوتی ہے ان کی کہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ وہ آپ کو دیکھیں تو اندر سے دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ یا اللہ بھی کچھ بول دیں گے، کچھ کہہ دیں گے۔ تو نہیں، بیلنس لے کر آنا ہے، ہر چیز میں بیلنس لے کر آنا ہے، اپنی کمزوریوں کو بھی سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ مجھے کرنے والے کام کیا ہیں۔ اور اصل جو بھی ہم سیکھیں، ہمارے پاس کوئی ایک امت کے لیے مشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہم آج کل گلوبل حالات دیکھ کے سارا دن کوئی نہ کوئی پوسٹ لگاتے رہتے ہیں، اور کبھی کسی کو کچھ کہتے ہیں، کوئی نعرے بازی کرتے ہیں، پہلے اپنے دل کو تو ٹھیک کر لیں، پہلے دل کے اندر تو جھانکیں، کیسے ہم امت کی ہیلپ کریں گے۔ عبادت کو اپنے لیے کمپلسری بنائیں۔ اگر آپ اپنی عبادت صحیح نہیں کر رہے ہیں، آپ کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی دعائیں ٹھیک نہیں ہیں، آپ سنتوں پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے حاصل۔ اسی طرح اللہ کے اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہماری مین رسپانسبلٹی ہے۔ کیا ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو کہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے سالوں سے میں پڑھا رہی ہوں، اور ہر کچھ دنوں کے بعد مجھے کوئی نہ کوئی ملتا ہے جو کہتا ہے کہ میں یہیں رہتی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ یہاں پہ کوئی کلاس لے رہی ہیں۔ دے ہیو نو آئیڈیا۔ اور مجھے اس وقت شرمندگی ہوتی ہے کہ اچھا، اور میں ڈیسپریٹ ہوتی ہوں کہ اور کس طرح لوگوں کو بتایا جائے کہ یہاں پہ ارد گرد آپ کے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ناٹ جسٹ کہ صرف میری کلاس، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اور امت کے مشن کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو آپ کو اپنے اوپر بھی اتنا ہی فوکس کرنا ہے جتنا دوسروں پہ کرنا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنا ہے، اپنی رول ماڈلنگ بڑھانی ہے۔ جب اپنی رول ماڈلنگ ٹھیک ہوگی تو آپ دیکھیں دوسرے بھی ہمارے سے وہ امپیکٹ لیں گے نا۔ ایک پازیٹیو ریپل افیکٹ جو ہے ہمیں کریٹ نہیں کرنا آتا،
سارا دن ہم بس یہی بات کرتے رہتے ہیں، فلاں مسلمان ایسے بھی، میں بھی تو مسلمان ہوں، میں کوئی رائٹ ایگزامپل سیٹ کر لوں. کیوں ہم صرف فرسٹریشن کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کسی مڈل پاتھ پہ نہیں رہنا، کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے. نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی بتانا ہے اور باقی لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ میرے پاس کلیئر ڈائریکشن ہونی چاہیے. دیکھیں، جب امت مسلمہ دعوت اللہ کے مشن پر لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر موقع پہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آپ کو ہدایت مل رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہیں سے حق غالب ہوتا ہے، یہیں سے باطل مٹتا ہے. یہ سنت کا طریقہ ہے، اور یہیں سے توحید پھیلتی ہے، اور یہیں سے پھر جو شرک ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ کٹنا شروع ہوتی ہیں. لیکن ہم کیونکہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کے اوپر فوکس کیسے کرنا ہے. اور اسی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر بھی کرنا ہے. اور اب اس میں ہم نے ایک اور جو امپورٹنٹ کام کرنا ہے، بلیم نہیں کرنا کسی کو بھی. جب ہم کہتے ہی ہیں صبح اٹھتے وقت الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو پھر یہ بلیم نہیں ہونا چاہیے. بلیم گیم پہ نہیں ہم نے جانا، فلاں خراب، یہ خراب. آج کل گلوبل سینیریو میں ہر وقت ہم کسی نہ کسی کے اوپر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. کتنے لوگوں کے لیے ہم نے دعا کی ہے مجھے بتائیں. سب کا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. ہم نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے. ہم ہر وقت بیٹھ کے یہی تبصرے کر رہے ہیں، یہ تو نہیں جڑنے والے، یہ تو نہیں ٹھیک ہونے والے. اور پھر ہم اتنے فرسٹریٹ ہوتے ہیں، پھر ہمارا خود بھی نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. ہم کیوں نہیں ایک پازیٹیو ایفرٹ کر کے، آپ دیکھیں قطرہ قطرہ ملتا ہے تو دریا بنتا ہے نا، ہم کیوں نہیں اپنے اس رول کو ٹھیک کرتے. رولز کو ٹھیک کریں تو دیکھیں کیا کچھ مسلمان جو ہیں دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں، جب ہم اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو بہت محبوب اور پسندیدہ اعمال ہیں ان کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہاں سے خیر پھوٹتی ہے. نہیں تو کیا ہے، اگر ہم انہی سے غفلت کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ میں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہوں، تو پھر ہماری زندگی تو بالکل جانوروں جیسی ہو جاتی ہے. ہم تو طاغوت میں پھنس جاتے ہیں، ہم تو شیطان کی زندگی جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں آج کل، گلوبل سچویشنز کو دیکھ کے اس ملک کو برا کہا، ان مسلمانوں کو برا کہا، پھر ہم کہتے ہیں او آج تو میرا فیوریٹ ڈراما آ رہا تھا، وہ فلاں کا سیزن آ گیا ہے، چلو میں ذرا سیزن تو دیکھ لوں. واٹ اباؤٹ می، میں اپنے سرکل میں، اپنے دائرہ کار میں کیا کر رہی ہوں. تو انسانی زندگی جو ہے نا اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اصل کام کرنے کا کیا ہوتا ہے، ہم نے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جو ہمیں بتایا گیا، جو طریقہ بتایا گیا اس کو کرنا ہے. سورہ الفتح میں آیت نمبر 17 کو دیکھیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کیا جائے گا جنت میں جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، تجری من تحتها الانہار. اور جو کوئی منہ پھیر لے گا، وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کوئی ریکمپینس نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی آسانی نہیں ہے. تو جو کائنات میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بکھری ہوئی نشانیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہاں پہ ہم نے ضرور دیکھنا ہے میرا کیا ایکسکیوز ہے. جو لیک آف موٹیویشن کو میں بتاتی ہوں، مطلب میں سوچتی ہوں مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، میں سوچتی ہوں مجھے اسپریچول ہونا چاہیے، میں سوچتی ہوں مجھے پردہ کرنا چاہیے، میں سوچتی ہوں یہ کرنا چاہیے، بس پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو وائی آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ. تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کیسی کیسی نشانیاں بکھیری ہوئی ہیں. آن لائن بھی دیکھیں، ان پرسن بھی دیکھیں، باہر نکلیں، آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں. جب صبح آپ کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، راستے میں دیکھیں، دکھوں کو نہ اپنے یاد کریں. دیکھیں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے کائنات میں، اور مجھے یہ کائنات کیا سکھا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. قرآن کی آیات پڑھیں. ٹریفک کے بارے میں ہم سارا دن روتے ہیں، اتنی ٹریفک اتنی ٹریفک. تو ٹریفک میں رکھیں نا قرآن اپنے ساتھ. ہو رکھنا بھول گئی کوئی بات نہیں، فون تو ہے نا پاس، اس میں کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں نا قرآن کی اور اس کو پڑھیں، وہاں سے قرآن کو پڑھیں. پھر سیرت کا مطالعہ کریں. وہ جو بچپن میں ہم نے اسکول کالج میں پڑھ لی بس وہی تھی، دوبارہ تو کبھی ہم نے پڑھنا ہی نہیں سیرت کو. اور گزشتہ جو جتنے گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، ان کے واقعات پڑھیں تاکہ آپ کے اندر
ایمانی طاقت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو، دینی جذبہ جو ہے وہ آپ کا بہتر ہو، آپ کچھ کرنے کے قابل ہوں۔ کسی نے حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور ان کو یہی کہا کہ آپ کیوں اتنے خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں، تو اس کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے 3-4 باتیں بتائیں اور اس میں ایک جو امپورٹنٹ بات بتائی، انہوں نے کہا جو میرا فرض ہے وہ میرا ہی فرض ہے، میں نے ہی کرنا ہے، اس لیے مجھے کر لینا چاہیے۔ کوئی انہوں نے ایکسکیوز نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ جو کام کرنے والا ہے میں اس پہ رہوں گا، اس کام کو کروں گا۔ تو بات یاد رکھیں کہ جب امت کا دل جو ہوتا ہے نا ایمان سے خالی ہو جاتا ہے نا، ہم اپنا وائی فائی کا کنیکشن ہے خود کٹ کر دیتے ہیں، تو پھر اندھیرا ہے۔ آج کل دیکھیں نا، اگر آپ کو لگے کہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا تو آپ کا دل بند ہو جاتا ہے۔ آپ کو فون آپ سے کوئی لے لے ایک دن کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سانس کیسے لے رہے ہیں۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ مسئلہ اب ہمارا یہ ہو چکا ہے کہ امت مسلمہ دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں رہی، ہر کوئی ٹھوکر مارتا ہے، اور یہ صرف انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہے، اور یہ صرف نیشنل لیول پہ نہیں ہے، یہ آپ کے انڈیویجول لیول پہ بھی ہے۔ آپ کو خاندان میں بھی باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں، آپ کو ادھر ادھر لوگوں سے ملتے ہیں، ہر ایک سے کوئی نہ کوئی کہانیاں، باتیں، ہر چیز میں آپ پریشان ہی پھر رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ مینٹل سلیوری سے اپنے آپ کو نکالیں، ٹھیک ہے؟ مینٹل سلیوری میں کیا ہے؟ یہ جو جنریشنل ٹراماز ہم نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، مطلب مجھے اگر کوئی بھی کہتے ہیں کہ ایکچولی میری مینٹل ہیلتھ اس لیے خراب ہے نا کہ پچھلی جنریشن تو اس سے پچھلی جنریشن، تو آپ صحیح فیصلے کر لیں۔ آپ نے سارا دن گلوبل سینیریوز دیکھ کے مزید مینٹل سلیوری میں جانا ہے کہ ہمارے ساتھ تو یہ بس ہونا ہی ہونا ہے، یہ کل پہنچے سارے کفار ہمارے اوپر اور پھر پتہ نہیں ہمارا کیا بننا ہے۔ نہیں، ہم جنریشنل ٹراما کو نہیں کیری کریں گے۔ جو تربیت کا گیپ ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہے۔ کفار جو کچھ بھی کنسپریسیز لے کر آ رہے ہیں، جو بھی مسئلے مسائل لے کر آ رہے ہیں، جو بھی انہوں نے یہ بدعات کا، کفر کا، شرک کا، نافرمانیوں کا اور پتہ نہیں شہوات کا ایک طوفان ہر طرف پھیلایا ہوا ہے، ہم نے اس کو مینج کرنا سیکھنا ہے۔ ہم نے اس ولگر انٹرٹینمنٹ پہ نہیں جانا، ہم نے اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو میٹیریلزم سے بچانا ہے، اور ہم نے ڈیزائر بیس زندگی نہیں گزارنی۔ دیٹ از ناٹ فار می۔ ہاں، میں نے پیزا برگر بھی کھانا ہے، اچھے بسترے پہ سونا ہے، عید کے موقع پہ، کسی اور خوشی کے موقع پہ، جو اللہ کے حکم کے مطابق، سنت کے طریقے کے مطابق، اچھا لباس بھی پہننا ہے، مزے بھی کرنے ہیں، سیر سپاٹا بھی کرنا ہے، لیکن میری زندگی فوکس زندگی ہوگی، اور میں نے اپنے دل کی زندگی کو بہت بہتر رکھنا ہے، اور امت کے درد کو محسوس کرنا ہے۔ امت کے درد کو ہم کیسے محسوس کریں گے؟ دیکھیں، ہم اڑ کے نہیں وہاں جا سکتے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اچھا اب اگلی باری تمہاری ہے، اور پھر ہم ڈر کے بیٹھ جائیں گے یا اللہ ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں۔ نہیں، ہم امت کے درد کو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو ٹھیک کر، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیں گے۔ دل سے ہی آ رہی ہیں نا، تو فقہ القلوب ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنی خواہشات کو ٹھیک کر لیں۔ نہیں تو دیکھیں، مجھے یہ بات کبھی کبھی بڑی عجیب لگتی ہے کہ ادھر سے میں نے جا کر کسی پروٹیسٹ میں کوئی کام کیا، پھر کسی کو 6 باتیں سنا دیں کہ تم لوگ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، اور اس کے بعد بیٹھ کے میں نے کسی ہائی اینڈڈ ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لیا، انجوائے کر لیا۔ واٹ از دس؟ اپنے ڈیزائرز کو بھی پھر مجھے ٹھیک کرنا ہے نا۔ اسی طرح سے میرا کوئی بھی عمل سب سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے گھر والوں سے تو سیدھے منہ بات نہ کروں اور باہر مسکرا کے جاؤں، مجھے امت کی کیا قدر آئے گی؟ میں پھر صرف خالی گفتگو کر رہی ہوں۔ مجھے اپنے اندر کے سسٹم کو پہلے ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچانا ہے۔ جتنا ہم جھوٹ بولتے ہیں، جتنا ہم اپنے والدین کو تکلیف دیتے ہیں، جتنا ہم پتہ نہیں کن کن ایریاز میں ہم اپنے لیے تباہیاں جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں، بے حیائی کا جو طوفان ہم نے گرم کیا ہوا ہے۔ اچھا، اور کچھ نہیں تو حجاب ٹیوٹوریل بنا رہے ہیں۔ ہر لڑکی کہتی ہے کہ میں تو سوشل میڈیا انفلوئنسر بننا چاہتی ہوں۔ ہم دیکھتے بھی نہیں کہ مجھے اتنی ینگ ایج میں آنا بھی چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، میرے کرنے کے کام کیا ہیں۔ گھر والے خوش ہو نہ ہو، ہم نے بس انہی چیزوں پہ اپنا تکیہ لگا لیا ہے، اور بہت تیزی سے ہم شیطان کے خطوات جو ہیں ان کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور سستی تو بے تحاشا ہے ہماری زندگی میں۔
میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اب ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں، یعنی آج سے 10-15 سال پہلے میں جب بھی کسی ینگ لڑکی سے بات کرتی تھی تو وہ مجھے اس فخر سے بتاتی تھی، ان چیز تھی کہ میری سیلف اسٹیم بہت لو ہے، دوسری کہہ رہی ہے مبارک ہو، کیونکہ اگر وہ یہ کہہ دیں گی کہ آئی ایم پرفیکٹلی فائن، میری سیلف اسٹیم ٹھیک ہے، تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں رہے گی میری. تو یہ بتانا بہت مزے کا کام لگتا تھا. اور آج کل یہ پروکریسٹینیشن، میں تو بڑی سست ہوں، پتہ نہیں میں بہت پروکریسٹینیٹ کرتی ہوں، یہ بڑا مزے کا کام لگنا شروع ہو گیا. اور پھر آپ دیکھیں ہماری راتیں، دیکھ لیں آپ ہماری راتیں کدھر جا رہی ہیں. ہم نے امت کے لیے کیا کام کرنا ہے، ہمیں تو نائٹ لائف تھرل چاہیے. رات ہوتی نہیں، میں جب صبح کبھی جیسے اپنا کوئی فون اٹھاؤں نا تو 12 بجے کے بعد سے مجھے وہ میسیجز لوگوں کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے تو اس کو سائلنٹ پہ رکھا ہوتا ہے، میں نہیں دیکھ رہی ہوتی. لیکن راتوں کو جاگنا پرائیڈ، حالانکہ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. اور پھر جو ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہم امت کے لیے درد رکھتے ہیں. اگر امت کا درد رکھتے ہیں تو پھر تہجد پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، طویل سجدے کریں، قیام اللیل کریں. تو جو امت کا اس وقت حال ہے نا، جو ہمیں بہت پریشان کر رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہماری زندگی میں ہوپ نہیں ہے، امید نہیں ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے مسلمان ہونے پہ یا کوئی خوف ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. ہم مسلمانوں کا کہیں پہ بھی حال دیکھتے ہیں تو ہم اس سے بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو سنکنگ شپ ہے نا، یہ کیسے ٹھیک ہوگی، کیا ہوگا اس کا، کیا کچھ ہماری زندگی میں چل رہا ہے. آپ سوچیں کہ امید ہے، ہم اگر اس پھیلی ہوئی وبا کی کسی چیز کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں اگر کوئی بیمار ہے، کوئی زخمی ہے تو اس کا ڈاکٹر کون ہوگا. اگر کوئی گھر ٹوٹ چکا ہے تو اس کو ریپیئر کون کرے گا. اگر ڈوبتا ہوا یہ ہمارا سنکنگ شپ ہے تو اس کو کون ٹھیک کرے گا. اسی پہ ہم نے کام کرنا ہے، اسی کو ہم نے ڈوبنے سے بچانا ہے. اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ مزید کچھ اور امپورٹنٹ باتیں سیکھیں گے اور پڑھیں گے، اپنے دلوں کی اصلاح کریں گے. جب آپ کے دلوں کی اصلاح ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے معاملات جو ہے نا آپ کے لیے سنبھالنے بہت آسان ہو جائیں گے. مجھے نہیں پتا یہ میرا کوشچن کیسا ہوگا، لیکن شاید جواب مل ہی جائے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے، یا ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں اکیلے ہیں، کسی کو ہماری سمجھ نہیں آ رہی، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں محسوس نہیں ہو رہے. کیونکہ ہر وقت انسان کا جو دل ہوتا ہے اس کو یہ محسوس تو ہوتا ہی رہتا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے پاس ہے، ہمارے قریب ہے. لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنا آپ خود محسوس نہ کروا رہا ہو. شاید یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو محسوس نہ کر رہے ہوں. کہ یہ واقعی میں سچ ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. جب آپ نے جو بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو محسوس نہیں کر رہے ہوتے تو اس کی کیا وجہ ہے اور کیا یہ واقعی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کنیکشن ویسا نہ ہو جیسا مطلوب ہے، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا، اللہ کی معرفت کی. تو جب ہم قرآن تو تھوڑا بہت پڑھتے ہیں، کبھی کبھی کوئی درس یا کوئی کلاس اٹینڈ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا کنیکشن کہیں ویک ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں اپنی فرینڈس میں، آپ دیکھیں آپ کی کوئی بہت اچھی فرینڈ تھی، پھر کیا ہوا کہ آپ کی کوئی ڈپارٹمنٹ چینج ہوا یا سبجیکٹ چینج ہوا، یا لیٹس سے آپ او اے لیول یا میٹرک ایف ایس سی تک اکٹھے تھے، اب آپ ڈفرینٹ یونیورسٹی میں چلے گئے. اچھا، شروع میں آپ نے بڑی قسمیں وعدے اس سے کھائی کہ ہم آپس میں نا ان ٹچ رہیں گے، آپس میں بات چیت کرتے رہیں گے، اور آپ نے کوشش بھی کی. لیکن پھر کیا ہوا، وہ بھی اپنے ادھر بزی ہوگی جس یونیورسٹی میں تھی، اس کے بھی سبجیکٹ ڈفرینٹ تھے، آپ بھی بزی ہو گئے. اب کبھی کبھار ملاقات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ آپ کے نئے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ کنیکشن میں آ گئے. اب آپ کی ان کے ساتھ ایسوسیشن زیادہ ہونی شروع ہو گئی، تو ان کے ساتھ پھر کنیکشن آپ کا ویک ہو جاتا ہے. اس سے اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جس جگہ جاتے ہیں وہاں پہ کسی سے بھی اچھی دوستی نہیں ہوتی، تو پھر آپ کا وہ پرانے دوستوں کے ساتھ کنیکشن ویسا ہی رہتا ہے. تو جب بھی ہمیں لگے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو کنیکشن ہے تھوڑا ویک چل رہا ہے، ہماری اس طرح کی بات چیت نہیں ہو رہی، ہمیں وہ پریزنس نہیں اللہ کی فیل ہو رہی، ایک تو دعا بہت کرنی چاہیے اپنے لیے. دوسرا یہ کہ قرآن کے ساتھ اپنا کنیکشن اس طرح بڑھانا چاہیے کہ اللہ کی معرفت بڑھے. گیٹنگ ٹو نو ہم وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس پہ فوکس کریں.
جی میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے ہمارے ساتھ ہر کسی کے ساتھ آئی ہوپ سو کے ہوتا ہے کہ 2 3 دن یا 4 دن ہم نے مطلب جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت الحمدللہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہمارا کنیکشن ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد 2 3 دن جو ہے کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھار نہیں پڑھتے، کبھی کبھار مطلب یہ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے؟ میں بہت کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ آپ ڈیلی قرآن کی تلاوت کرتی ہیں؟ جی الحمدللہ، بس کبھی کبھار نہیں کر پاتی کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں تو آپ کو ترجمہ اور تفسیر آتی ہے؟ نہیں، ترجمہ تفسیر نہیں آتی، لیکن الحمدللہ ترجمہ جو ہے جو قرآن مجید ہے اس میں ترجمہ پڑھ لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نا تفسیر پہ توجہ دینا شروع کر دیں، تھوڑا سا تفسیر کسی اسکالر کی سننا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی کوالٹی جو ہوگی نا اعمال کی، ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا نا کہ جب دل کی زندگی اس میں مضبوطی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، جو اعمال ہوتے ہیں نا ان میں بھی کمزوریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آپ انشاءاللہ دیکھیے گا یہ والا جب آپ کلاسز ریگولر لیں گی نا تو آپ کو ایک دم ڈفرینس فیل ہوگا جو بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ میم میں نے یہ پوچھنا تھا نا کہ میم کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ سے اتنا زیادہ کنیکشن ہو جاتا ہے، اتنا کہ میں نا کبھی کبھی رونے شروع ہو جاتی ہوں کہ اللہ سے استغفار کرتی ہوں، اس طرح دل بھی سکون ہوتا ہے، استغفار ہوتا ہے، پھر اگلے دن یا پھر مجھ سے کوئی ایسا مطلب کام ہو جائے گا، یہ گناہ ہو جائے گا، میں کہوں پھر ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں، پھر وہ ویسے ہی میرا سے مطلب کنیکشن شاید اللہ سے مجھے اس طرح فیل ہوتا ہے کہ کمزور ہو گیا ہے، پھر وہ میں چیز واپس کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو یہ میم میں چاہ رہی ہوں کہ یہ میرا کنیکشن جو ہے نا ڈیپلی بڑھتا جائے، مطلب اس طرح کم نہ ہو، تو اس کے بارے میں آپ مجھے ذرا میرے سوال کا یہ جواب دیں۔ آپ میں سے جو لوگ بھی سوال پوچھیں گے، میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کتنا جانتی ہیں، اس پہ کتنا عبور ہے آپ کا؟ میم میں نے ابھی تفسیر کرنا سٹارٹ کی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ابھی آپ نے یہ تفسیر پڑھنا سٹارٹ کیا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ جب آپ پورے قرآن کی تکمیل کریں گی نا تو اس میں آپ کو فرق پڑے گا۔ دوسرا، مجھے آپ کی باتوں سے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا نا ایموشنل ہیں بہت زیادہ، تو آپ نا اس کے ساتھ ساتھ جیسے قرآن کو آپ پڑھیں تو آپ نا اپنی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کریں، کوئی بھی ایسی کتاب لے لیں یا ایسے لیکچر سن لیں جو ایموشنل انٹیلیجنس پہ ہوں، تاکہ آپ ساتھ ساتھ اپنے جذبات کو بیلنس میں لے کر آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ایسی ہونی چاہیے جس میں صحیح جگہ پہ رونا بھی آئے، صحیح جگہوں پہ ہمیں اپنے گناہوں کا بھی احساس ہو، لیکن ہم اپنے آپ کو کسی طرح سے بھی ایسے ایموشنلی اوور برڈن نہ کریں کہ دین ہی ہمیں مشکل لگنا شروع ہو جائے، بوجھ لگنا شروع ہو جائے۔ اس معاملے میں ہم نے نا بہت محتاط رہنا ہوتا ہے، اپنی پرسنالٹی کے اندر یہ بیلنس رکھنا ہوتا ہے کہ میرے جذبات ایسے ہوں کہ میں ان معاملات کو ٹھیک طرح سے دیکھ سکوں۔ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب نماز بیچ میں کنٹینیوسلی پڑھی ہوتی ہوں تو پھر مطلب جو میرا مطلب مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں، بیچ میں جب اسکپ ہو جاتی تو پھر کچھ ڈیز میں ایسا ہوتا ہے کہ بس نماز پڑھنی ہے، تو مطلب کہ مطلب اٹھوں نماز پڑھوں، لیکن اس طرح مطلب چاہت سے نہیں پڑھتی، مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں کچھ ڈیز میں اتنی مطلب لگن سے پڑھی جاتی ہے اور بیچ میں مطلب آپ کا مائنڈ کہیں اور ہوتا ہے، بس آپ نماز پڑھ رہے ہو۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ سمجھے نارمل سا بیہیویئر ہے کہ کبھی ہم بہت زیادہ جوش سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم تھوڑا سا تھک جاتے ہیں یا اوور آکیپائڈ ہو جاتے ہیں، اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں نا، ہمیشہ ایک جیسی کیفیت نہیں رہتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فلکچویشن بہت زیادہ آتی ہیں اور آپ کو وہ پریشان کر رہی ہیں، تو اگین میں یہ بات کہوں گی، اللہ کی معرفت، اپنے دل کے اوپر توجہ دینا، فکر گروپ کی کلاسز کو آپ ریگولر اٹینڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے آٹومیٹکلی آپ کی یہ بہت سارے جو چیلنجز ہیں ان میں فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک ریٹن سوال ہے، ہاؤ ٹو اوور کم جنریشنل ٹراما۔ جنریشنل ٹراما کا بہت آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس ٹراما کو آگے کیری نہ کریں۔ آپ کے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو ویل ایکوپڈ کر لیں اور اپنی چیزوں کو ٹھیک کر لیں۔ ہم ٹھیک نہیں کرتے نا، ہم سیلف پٹی میں چلے جاتے ہیں اور انہی چیزوں کو کیری کرتے ہیں۔ ابھی میں نا ڈیلی بیس پہ مینس کہ میں قرآن مجید کا ترجمہ میں نے کافی سال ہو گئے، مطلب 2 3 سال ہو گئے میں نے کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ ابھی میں نے تفسیر
اسٹارٹ کیا 9ویں پارے سے آگے ہو گئی ہوں میں تفسیر میں. اب مجھے کوشچن یہ ہے کہ کچھ لوگ نیت کرتے ہیں، نیت بھی میری پکی ہوتی ہے کہ مطلب نا میں بہت زیادہ درود شریف پڑھ کے یا اس طرح کی میں نیت کا ارادہ کر لیتی ہوں کہ مطلب کرتی ہوں نا کہ آج میں نے قرآن مجید اتنا پڑھنا ہے یا ڈیلی بیس پہ میں نے یہ جو نماز ہے نا ایٹ لیسٹ فرض نماز تو ضرور پڑھتی ہوں. لیکن پھر پتہ نہیں کیوں کیا ہوتا ہے، جس دن زیادہ نیت کرتی ہوں کسی کو بتاتی بھی نہیں کہ ایکسپریس نہ کروں، ہو جاتا ہے کہ جتنے رولا ڈالوں گی تو نہیں پڑھ سکوں گی. لیکن نہیں، جس دن پکی نیت ہوتی ہے اس دن پھر میرے سے پڑھا ہی نہیں جاتا. اور اس طرح کا تہجد پڑھنے کے لیے میں اٹھتی ہوں تو مجھے اسی طرح فیل ہو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں ایک ڈر سا ہے کہ پیچھے کوئی ہوگا یا اس ڈر کی وجہ سے نا میری تہجد کافی ٹائم چھوٹ جاتی ہے. یہ مجھے بڑا ڈر رہتا ہے کہ یہ میں اپنا یہ جو ہے نا کس طرح یہ اس بات کو کنٹرول کروں کہ میں ڈروں نہ نماز میں کھڑی ہو کے نا وہاں پہ مجھے ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پیچھے ہوگا، کیونکہ اس ٹائم پہ سب سو رہے ہوتے ہیں، لائٹ آف ہوتی ہیں اور یہ تھوڑا سا ڈر ہے. اور جس دن میں نیت کر لیتی ہوں کہ آج میں نے قرآن مجید اتنا پڑھنا ہے انشاءاللہ بیٹھ کے، لیکن نہیں، اس دن پڑھا ہی نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا. جی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا حل یہ ہے کہ آپ نا حفاظت کی دعائیں پڑھا کریں، صبح شام کی دعائیں پڑھا کریں، شیطان کے وسوسوں والی دعائیں ہیں نا وہ ساری آپ پڑھا کریں. اور جب آپ رات کو کبھی اٹھ کے نماز پڑھنے لگتی ہیں تو آپ اس وقت لائٹ آن کر لیا کریں. آپ کسی کو ساتھ شامل بھی کر سکتی ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہو، یعنی آپ کی دن میں ہو تو کوئی بہن ہے، مدر ہیں، کوئی دوست ہیں، اور اگر رات کو بھی ہو تو آپ کوئی گھر میں کسی کو شامل کر لیتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں نا. تو جب ساتھ ہو جاتا ہے کسی کا تو اس سے بھی یہ اس طرح کے کام کرنے جو ہے نا وہ آسان ہو جاتے ہیں. میم یہ کوشچن تھا کہ بعض اوقات ہم جب نماز پڑھتے ہیں کچھ وقت ہمارا سجدہ نہیں صحیح ہوتا، رکوع نہیں صحیح ہوتا، تو اس میں جو ہمیں ٹوکتے ہیں اور کسی کو بار بار ٹوکنا، یہ کہنا، یہ کے بارے میں پوچھنا تھا. جب کوئی نماز پڑھ رہا نا تو اس کو اس سمے ٹوکنا نہیں چاہیے نا. نماز میں تو پھر خوشی اور خضوع جو بھی ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے نا، پھر انسان اگلا پریشان ہو جاتا ہے. اگر آپ کو محسوس ہوا ہے کہ کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اس کو بعد میں بتا سکتے ہیں. لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی ہم درمیان میں اصلاح کر سکتے ہیں. مثلاً آپ نے کسی کو بتایا کہ جاؤ کمرے میں نماز پڑھ لو، آپ نے قبلہ ڈائریکشن بتائی لیکن وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر بعد اندر انٹر ہوئے تو کوئی نہیں، آپ بڑے آرام سے ہنگامہ کیے بغیر ان کی ڈائریکشن، ان کو پڑھتے پڑھتے جو ہے ان کی ڈائریکشن ٹھیک کر دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز ٹھیک نہیں پہنی ہوئی ہے کچھ، تو آپ ان کو بعد میں بہت پیار سے بتا دیں کہ نماز کے لیے نا اس چیز کو اس طرح سے ٹھیک کر لیں. ہم اکثر ہنگامہ بہت کریٹ کرتے ہیں، جب ہم ہنگامہ کریٹ کرتے ہیں تو دوسرا انسان پھر پٹ آف ہو جاتا ہے، اس کو پھر اچھا نہیں لگتا، پھر اس کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. تو اس لیے اس چیز سے جو ہے آپ نے ایسے ٹھیک کرنا ہے. ایک اور بات بھی میں کہوں گی، اگر آپ نے علماء سے یہ چیزیں پوچھی ہوئی ہیں نا، بار بار نہ پوچھیں. کبھی بھی کسی اسپیکر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سوال نہیں ہونے چاہیے، ہمیشہ لرننگ کے لیے سوال ہونے چاہیے. کوشچن تو نہیں ہے لیکن مجھے ایک پوائنٹ یاد آ رہا تھا کہ آپ بات کر رہی تھی نا کہ قضاء اور قدر کتنی امپورٹنٹ ہے. تو امام سعدی کہتے ہیں کہ لیس الغلبۃ والنصر لمجرد وجود الاسباب وانما هي لابد ان يقترن بها القضاء والقدر، کہ غلبہ اور مدد جو ہے وہ صرف اسباب کو اختیار کرنے سے نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر بھی ضروری ہوتی ہے. تو مجھے یہ یاد آ رہا تھا کہ قضاء اور قدر کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے. بارک اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی. اور اس پہ انشاءاللہ آگے ہم کافی ڈیٹیل میں بہت کچھ پڑھیں گے بھی، جب پڑھیں گے تو اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. اگر ہم فیل کر رہے ہوں کہ ہم اپنی یونیورسٹی کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں قرآن پاک سے زیادہ، لیکن پہلے میں اپنی لائف میں دین کی طرف بہت کم آتی ہوں تو مجھے یونیورسٹی کے پڑھائی بہت ہیکٹک فیل ہوتی ہے. دیکھیں، اگر آپ جو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ تھوڑا کریں لیکن کنسسٹنٹ کریں، یہ زیادہ ضروری ہے. تو آپ تھوڑا کر لیں لیکن اس کو لگاتار کریں، وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا نا. تو آپ یہ تھوڑی کر سکتے ہیں آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں تو پڑھائی بالکل چھوڑ دیں. آپ اگر اپنے لیے 15 منٹ آدھا گھنٹہ رکھتے ہیں، وہ ڈیلی رکھتے ہیں کہ یہ میں نے قرآن کو ڈیووٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو وہ ہوگا نا وہ بہتری کی طرف چلا جائے گا. آپ سے بھی اجازت چاہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.